السلام علیکم۔ سوانح نگاری کے دوسرے حصے میں پیش خدمت ہوں محمد عثمان، اور دل بہار چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، کیونکہ یہ تمام نوٹس میں خواجہ محمد ذکریہ کی ادبیات سے بناتا ہوں، تو میں نے محنت کی ہے۔ آپ بھی اسے پڑھیں، نوٹس لکھیں، اور اگر آپ کو سافٹ فارم میں چاہیے ہوئے تو مجھے واٹس ایپ کریں یا نیچے نمبر کامنٹ کریں۔ عبدالمجید سالک، ذکر اقبال 1955، 7 ابواب۔ غلام رسول مہر، غالب لکھی 4 ابواب پر بنیادی ماخذ خطوط غالب تھے۔ اس کے بعد جوزفین نپولین بوناپارٹ کی جو بیوی تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے سوانح نگاری لکھی 1950 میں، لاہور سے یہ شائع ہوئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سیرت سید احمد شہید 1951، 2 جلدوں میں۔ عبدالشکور حسرت موہانی کی لکھی 2 ابواب میں۔ سید نذیر نیازی، مبسوط سوانح عمری ہے 1979 میں لکھی، 3 فصلوں میں مکمل کیا اسے، دنائے راز حیات اقبال کے نام سے۔ سید تمکین کاظمی، مرزا داغ دہلوی، بعنوان داغ کے نام سے انہوں نے ان کی سوانح لکھی، 361 صفات پر لکھنؤ کی ٹکسالی زبان میں انہوں نے لکھی سوانح نگاری۔ شاہ معین الدین احمد ندوی، شاہ معین الدین احمد ندوی نے حیات سلیمان سے سلیمان ندوی کی سوانح عمری لکھی 1973 میں، 9 ابواب اس کے ہیں۔ اس کے بعد ہے پروفیسر طاہر فاروقی، سیرت اقبال انہوں نے لکھی 1939 میں، 3 حصوں میں اسے مکمل کیا، 528 صفحات پر مشتمل ہے۔ طالب اعلیٰ آبادی، اکبر اعلیٰ آبادی کی انہوں نے سوانح عمری لکھی، 396 صفحات ہیں اور 3 ادوار میں اسے مکمل کیا، صبح، دوپہر اور شام۔ آگے آ جاتے ہیں مالک رام۔ مالک رام نے غالب کی سوانح عمری ذکر غالب کے نام سے لکھی 1938 میں، 3 ابواب اس کے ہیں۔ رئیس احمد جعفری، رئیس احمد جعفری نے پہلی سیرت محمد علی لکھی 1923 میں، 2 حصوں میں ہیں اس کے۔ یہ محمد علی جوہر کی سوانح نگاری تھی۔ دوسری لکھی رند پارسا، رند پارسا 1945 میں لکھی گئی، ریاض خیر آبادی کی سوانح نگاری ہے۔ جبکہ تیسری انہوں نے لکھی سیرت محمد علی جناح 1946، تاریخی طور پر مستحکم۔ چوتھی حیات لیاقت 1953، اودھ کتاب گھر سے شائع ہوئی۔ 5ویں واجد علی شاہ اور ان کا عہد 1958 میں انہوں نے یہ لکھی۔ شیخ محمد اکرام، شیخ محمد اکرام نے غالب نامہ لکھی 1936 میں، شبلی نامہ یادگار شبلی 456 صفحات اس کے ہیں۔ صالحہ عابد حسین، حالی پر پہلی باضابطہ سوانح یادگار حالی ہے۔ سوانح کے 3 حصے ہیں، نشو و نما، آب و رنگ اور برگ و بار۔ یہ صالحہ عابد حسین ہیں۔ ہنس راج رہبر، ہنس راج رہبر نے پریم چند کی سوانح عمری لکھی۔ پریم چند کا نام دنپت رائے تھا، قلمی نام پریم چند۔ 1905 میں پریم چند کے عنوان سے سوانح لکھی اور بعد ازاں یہی ترمیم کے ساتھ دنیا کا سب سے انمول رتن سے لکھی گئی۔ ابو سعید قریشی نے ایک نقوش منٹو نمبر سوانح عمری منٹو بھی لکھی۔ کلب علی خاں فائق، کلب علی خاں فائق مومن خاں مومن کی سوانح عمری انہوں نے لکھی 1961 میں، مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئی۔ رضا ہمدانی، حیات جمال الدین افغانی 1951 میں، کلب علی خاں فائق نے لکھی۔ شورش کشمیری، شورش کشمیری مولانا ظفر علی خان 1958۔ ابوالکلام آزاد 516 صفحات پر لکھی، 7 ابواب اس کے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال، فرزند اقبال نے اپنے والد علامہ محمد اقبال کی سوانح عمری لکھی، زندہ رود کے نام سے 1975 میں لکھنا شروع کیا، 3 جلدوں پر مشتمل
یہ ہے 3 جلدوں پر۔ پہلی 1979 میں چھپی، دوسری 1984 میں چھپی، تیسری 1984 میں چھپی اور تینوں جلدوں کا مجموعہ 1989 میں چھپا۔ پہلی کے 7 ابواب ہیں اور 160 صفحات ہیں، دوسری کے 7 ابواب ہیں اور 168 صفحات ہیں اور تیسری کے 7 ابواب ہیں اور 621 صفحات ہیں۔ ضمیر الدین احمد، حیات محمد 136 پیجز کی انہوں نے لکھی۔ شفیع عقیل 1858 میں مجید لاہوری کی سوانح عمری انہوں نے لکھی۔ خالد نذیر صوفی، اقبال درون خانہ 2 جلدوں میں 1971 میں انہوں نے لکھی۔ ڈاکٹر سلیم اختر اردو کے مشہور نقاد اور افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے نشان جگر سوختہ کے نام سے خود نوشت تحریر کی جو 2005 میں شائع ہوئی۔ ڈاکٹر سلیم اختر پہلے لائبریرین رہے لیکن زیادہ عرصہ گورنمنٹ کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب کو نفسیات اور جنسیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ ان کی خود نوشت میں یہ رجحان کرداروں کی نفسیات کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ مصنف نے واقعات کو بعض جگہ نفسیاتی محرکات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ حکیم احمد شجاع مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر تھے۔ لاہور اور علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ آغا حشر کاشمیری کے ڈراموں سے متاثر ہو کر انہی کے رنگ میں ڈرامے لکھے۔ خون بہا کے نام سے آبیتی 1943 میں لکھی۔ ظفر حسین ایبک 1915 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم رہے۔ افغانستان، روس اور ترکی میں ہجرتیں کی۔ ترکی فوج میں کمیشنڈ آفیسر ہو گئے۔ انہوں نے حوادث سے پرے ولولہ انگیز داستان نامی آبیتی تفصیل کے ساتھ لکھی۔ آبیتی کے نام سے پہلی مرتبہ 2 جلدوں میں 1964 میں چھپی۔ بعد ازاں ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نے 1990 میں خاطرات کے نام سے دونوں حصوں کو شائع کروا دیا اکٹھا کر کے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین 1898 میں پیدا ہوئے، 1975 میں وفات پائی۔ ڈاکٹر اعجاز حسین اردو کے معروف نقاد اور محقق ہیں۔ ایم اے اردو کے بعد تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور چند سال بعد پی ایچ ڈی بھی کر لی۔ زیادہ قیام الہ آباد میں رہا۔ 1965 میں میری دنیا کے عنوان سے آبیتی شائع کی۔ جوش ملی آبادی 1898 میں پیدا ہوئے اور 1982 کراچی میں اسلام آباد میں وفات پائی۔ جوش ملی آبادی اردو کے نامور شاعر ہیں۔ رسمی تعلیم تو کم مگر ذاتی مطالعے سے بہت کچھ سیکھا۔ یادوں کی بارات کے نام سے انہوں نے 1970 میں خود نوشت کی تکمیل کی۔ یوسف حسین خان 1902 میں پیدا ہوئے، 1979 میں وفات پائی۔ اردو کے مشہور نقاد اور ماہر تعلیم تھے۔ حیدرآباد، علی گڑھ اور دہلی سے تعلیم حاصل کی۔ پیرس سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ بطور استاد جامعہ عثمانیہ سے تعلق رہا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہے۔ یادوں کی دنیا کے نام سے خود نوشت لکھی۔ مصنف نے پوری کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: جامعہ ملیہ عثمانیہ، حیدرآباد اور فرانس۔